أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. صدق اللہ العظیم. حضرت یوسف علیہ السلام کنعان سے نکلے، مصر پہنچے اور مصر میں بکے اور عزیز مصر نے اس کو خریدا. یہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے 40 برس گزارے یا 35 برس یا 28 برس گزارے، اور 28 برس گزارنے کے بعد اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا. نبوت ملی تو ایک اور آزمائش آئی کہ عزیز مصر کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دیکھ کر حضرت یوسف پر عاشق ہو گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو غلط کام کرنے پر مجبور کیا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو اس سے بچایا اور اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی. یہاں تک بات ہو گئی تھی. اس میں بہت سی باتیں ہیں جن کو میں وقت کی قلت کی وجہ سے میں چھوڑ رہا ہوں، ورنہ بہت اہم اور ضروری ابحاث ایسی ہیں کہ جن کو وقت دیا جائے تو فائدہ مند ہوں گی، لیکن آگے کی ابحاث ایسی ہیں، آگے کی باتیں ایسی ہیں جو زیادہ ضرورت کی ہیں. تو اس لیے کوشش کروں گا کہ ہمارا 20 رمضان یعنی اگلے پیر تک یہ بات ہماری مکمل ہو جائے کہ کہیں تشنگی نہ رہ جائے. بہت سے نوجوان ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن مجید کی یہ باتیں پہلے کبھی نہیں سنی ہیں. تو میری کوشش ہے کہ ہم اس کو سمجھ لیں کہ کچھ ہماری آگاہی قرآن پاک سے ہو جائے، قرآن پاک سے ایک تعلق بن جائے. جو مزید تعلق بنانا چاہتے ہیں ایک ہم اور سلسلہ بنا سکتے ہیں. تو بہرحال یہاں تک بات پہنچی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں. اس بچے نے گواہی دی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 بچے ایسے ہیں جو گود میں بولے ہیں. 4 بچے ایسے ہیں جو گود میں بولے ہیں. ایک جریج راہب، اس کی صفائی کے لیے اللہ نے بچے کو بلوایا ہے. ایک راہب تھا، قصہ مختصر، وہ بڑی عبادت کرتا تھا تو اس پر کسی عورت نے تہمت لگائی کہ یہ جو میرا بچہ پیدا ہوا ہے یہ جریج راہب کا ہے. یہ دیکھنے میں تو مولوی صاحب بنا ہوا ہے لیکن حقیقت اس کی بڑی گندی ہے. تو یہ تہمت لگائی تو لوگوں نے اس کا عبادت خانہ گرا دیا اور اس کو مارنے کے درپے ہوئے. جب مارنے کے قریب ہوئے تو اس نے کہا جی بتاؤ ہوا کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ تم نے فلاں عورت کے ساتھ غلط حرکت کی ہے. بہت لمبا واقعہ ہے، میں مختصر بتا رہا ہوں. تو اس سے بچہ ہوا اور تم بچہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہو. کہنے لگے کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے، نہ اس عورت نے مجھ سے کوئی بات کی اور نہ میں جانتا ہوں، البتہ وہ ہے کون میرے سامنے لے کر آؤ. چنانچہ عورت بچے کو سامنے لے کر آئی تو جریج کہنے لگے کہ دیکھو میں بتاؤں یہ بتائے، میں بتاؤں یا یہ بچہ بتائے؟ کہا جو بھی بتائے ہمیں ثبوت چاہیے. چنانچہ بولا کہ ہاں بیٹا بتاؤ ذرا تم کس کے بیٹے ہو؟ تو کہا فلاں چرواہے کا بیٹا ہوں. تو یہ جریج راہب کے لیے بچے نے بات کی گود کے اندر. ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت تھی مشاقہ،
یعنی بیوٹی پارلر کرنے والی خاتون تھی، اس نے اسلام قبول کیا تو فرعون نے اس کی اولاد کو آگ تیل کے کڑاہ میں ڈالا، تو وہ جب چھوٹی بچی کو ڈالنے لگی تو وہ گھبرا گئی، تو چھوٹی بچی نے گود میں کلام کیا کہ اماں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں بڑی راحتیں ملتی ہیں، بڑی سکون ملتا ہے۔ اور پھر ایک حضرت مریم کی گواہی حضرت عیسیٰ نے بچپن میں دی، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی۔ تو اللہ رب العزت نے بچے سے گواہی دلوائی۔ اور ایک وشہد شاہد من اہلہا، حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں ایک چھوٹے سے بچے نے گواہی دی۔ اور جو میں نے بتایا کہ سرکمسٹانسل قسم کا ایویڈنس اس نے دیا ہے، وہ ایک اپنی حیثیت رکھتا ہے، اس میں مزید بات ہو سکتی ہے، لیکن ہم آگے بڑھتے ہیں۔ وقال نسوة فی المدینہ، جو شہر کی خواتین تھیں انہوں نے کہا، کیا کہا؟ امرأۃ العزیز، یہ جو عزیز کی بیوی ہے، تراود فتاہا، یہ لڑکے کو، نوجوان لڑکے کو جو اس کا غلام ہے، اس غلام لڑکے کو بہلا رہی ہے، ان نفسی، اپنے نفس سے، قد شغفہا حبا، اور اس کے عشق میں دیوانی ہوئی پڑی ہے۔ ابھی کوئی غلام سے بھی کوئی محبت کرتا ہے؟ محبت کرے تو کسی آزاد آدمی سے، جس کے پاس مال ہو، دولت ہو، پیسہ ہو، جوانی ہو، اقتدار ہو، طاقت ہو، گھر ہو، بار ہو، اس سے محبت کی جاتی ہے۔ کوئی اپنے ملازم سے محبت کرتا ہے، کوئی اپنے غلام سے محبت کرتا ہے۔ اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہم تو اس کو بے وقوفی کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ بالکل بے وقوفی کر رہی ہے۔ اب دیکھیں، بات تین بندوں میں تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہ کسی کے سامنے کھولنے والے نہیں، زلیخا اس کی اپنی عزت کا تیا پانچا ہو گیا تھا، وہ کسی کے سامنے کیوں کھولتی؟ اور عزیز مصر اپنی بیوی کی خطا کے بارے میں یوسف علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ ان کی خطا کو معاف کر دو، چھوڑ دو، تو وہ کسی اور کو کیسے بتا سکتے ہیں؟ اور چوتھا وہ بچہ ہے، بچہ تو کسی کو بتا نہیں سکتا۔ تو یہ تین بندوں میں بات ہے، اور تین بندوں میں سے ایک ایسا ہے کہ کوئی کسی کو نہیں بتا سکتا۔ پھر یہ بات باہر کیسے نکلی؟ تو اللہ نے ہمیں سبق دیا ہے، بات باہر نکلی ہے ملازموں کی وجہ سے۔ چنانچہ اپنے راز کی باتیں اپنے ملازموں کے سامنے نہیں کرنی چاہیے، اپنے رازدار اپنے ماتحتوں کو نہیں بنانا چاہیے، اس سے نقصان ہوتا ہے، اس سے پریشانیاں آتی ہیں۔ چنانچہ بے شمار ایسے طریقہ کار ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اپنا نقصان اپنے ملازمین کے ذریعے سے کروا لیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں دینداری یہ ہے کہ ملازمین کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا جائے۔ ہمارے اکابرین فرماتے ہیں نہیں، ملازمین کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھانا چاہیے، اس سے ان کا نقصان ہو جاتا ہے، ملازمین کا نقصان ہو جاتا ہے۔ اور وضع الشیء فی غیر محلہ ظلم، جس کا جتنا مقام ہے اس کو اتنی عزت دی جائے۔ اگر اس کو اس سے زیادہ عزت دی جائے گی موٹیویٹ کرنے کے لیے، اس سے زیادہ کام لینے کے لیے اس کو زیادہ عزت دی جائے گی، تو اس سے اس کا بھی نقصان ہوگا، آپ کا بھی نقصان ہوگا۔ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک صاحب آتے تھے، فیکٹری تھی، کہ حضرت میں تو اپنے ملازمین کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہوں، یہ جو میرا ڈرائیور ہے یہ ہر جگہ میرے ساتھ ہوتا ہے، خلوت ہو جلوت ہو، میں جماعت میں جاتا ہوں تب بھی میرے ساتھ ہو۔ فرمایا کہ ایسا نہ کرو، یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے، اس کو اپنے ہر چیز نہ دیا کرو، اپنا کارڈ اس کو دے دیا، اپنے شناختی کارڈ اس کے حوالے کر دیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو کچھ عرصے کے بعد آیا تو کہنے لگا کہ حضرت آپ بالکل صحیح کہتے تھے۔ کبھی کیوں؟ میرا ملازم اتنا سر پہ چڑھ گیا تھا کہ جو دوسرے لوگ تھے ان سے پیسے لیتا، تمہاری بات صاحب تک پہنچانے کے لیے مجھے اتنے پیسے دو، میں تمہارا منظوری کروں، تمہاری چھٹی منظور میں کرواتا ہوں، اتنے پیسے دے دو۔ اور کہنے لگا کہ یوں کرتے کرتے اس نے میری بیوی سے بدتمیزی کی، تم کیا شوہر کے ساتھ رہتے ہو جتنا میں تیرے شوہر کے ساتھ رہتا ہوں۔
चुनाचे बीवी के साथ बदतमीजी की, कहा बिलाखिर मुझे निकालना पड़ा, और निकालने से नुकसान ये हुआ कि मेरा नुकसान उसका तो ये हुआ कि उसकी 15-20 साल की मुलाजिमत गई, उसकी जो गुडविल बनी हुई थी वो सारी चली गई, और मेरा नुकसान ये हुआ कि उसके साथ कोई कितने लोग जुड़े हुए थे वो मुझसे बदजन हो गए, और उसके साथ मज़ीद ये हुआ कि मुझे मेरे सामने आया कि वो मेरे ही मुलाजिमों से कितने अरसे तक रिश्वतें खाता रहा है मुझसे कोई छुट्टी मंजूर करवाने के लिए, कोई ऐसा मामला कराने के लिए। लिहाजा हमारे यहाँ जो मासियाँ काम करती हैं, मियाँ बीवी अगर लड़ाई करते हैं तो उन्हीं के सामने करते हैं। मियाँ बीवी ने अगर कोई चीज़ लेके आनी होती तो मासियों के सामने लेके आते हैं, मासियों के सामने डिस्कशन हो रही होती है तो मासियों को पता चल जाता है जनाब ये साहब अगर 20 लाख की गाड़ी लेके आ रहा है तो साहब के पास कम से कम 2 करोड़ रुपया है। चुनाचे उसको कोई पार्टी लगती है तो चोरी करवा देती है। चुनाचे अपने मुलाजिमों को उनका हक देना चाहिए, बिल्कुल हक देना चाहिए, लेकिन उतना हक जितना उनका हक बनता है, और उनको एक जो ख़ास उनका मकाम है उस मकाम से आगे बढ़ाने से उनका नुकसान होता है, और इसी तरीके से साहब का भी नुकसान होता है, जो लैंड लॉर्ड होता है उसका भी नुकसान होता है। चुनाचे शरीयत ने सिखाया है कि हर शख्स को उसका मर्तबा देना चाहिए, उससे ज़्यादा का मर्तबा उसको देंगे तो नुकसान होगा। हत्ता कि दुश्मन को भी अगर हद से ज़्यादा दुश्मनी करेंगे तो उससे भी नुकसान होगा। कि अहबिब हबीबक यौनम्मा असा अन यकून बगीज़क यौमम्मा, अपने किसी को दोस्त बनाओ तो एक हद तक दोस्त बनाओ, उससे ज़्यादा दोस्त ना बनाओ, हो सकता है कभी वो तुम्हारा दुश्मन बन जाए जिससे तुमको नुकसान हो। वो अबगिज़ बगीज़क यौनम्मा, अगर तुमने किसी से दुश्मनी करनी है तो एक हद तक करो। असा अन यकून हबीबक यौमम्मा, हो सकता है कि वो किसी दिन तुम्हारा दोस्त बन जाए, तो फिर तुम्हें शर्मिंदगी हुई, यार तूने तो मेरे साथ ये किया था, तूने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, तूने तो मेरी इज्जत फलां उतार के फेंक दी थी। हाँ, तो ये है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, यानी बादशाह के घर में बात जो रुकनी चाहिए थी वो टिक न सकी, क्योंकि हर चीज़ को अपने महल पर नहीं रखा, हर चीज़ को अपनी जगह पर नहीं रखा, इससे नुकसान हो जाता है। चुनाचे बेटे को कभी हक नहीं है कि वो बाप के सामने ऊंची आवाज़ में बात करे, बेटे को हक नहीं है कि वो माँ के सामने ऊंची आवाज़ में बात करे, उसको हक नहीं है। ये अम्मा गलत बात कर रही है, अब्बा गलत बात कर रहे, ठीक है गलत बात कर सकते हैं, इंसान है, लेकिन इसका एक कायदा है। चुनाचे वक़ाल निस्वतुन फिल मदीनत इमराअतुल अज़ीज़ तुराविदु फ़ता, जो अजीज़ की बीवी है उसने ग़ुलाम को जो है वो उसके ऊपर आशिक हुई पड़ी है, कभी कोई ग़ुलाम पर भी आशिक होता है। चुनाचे ये समझ में आया कि किसी की अगर कोई बुराई देखी जाए तो फ़ौरन ताना ना मारा जाए, क्योंकि हो सकता है कि मुझे कोई ऐसी बात अंदर की हो जो ना पता हो, किसी के अंदर कितना ही बड़ा ऐब है। चुनाचे हमारे बुज़ुर्गों ने एक वाक़या सुनाया, एक ट्रेन थी, उस ट्रेन में एक आदमी और 6 बच्चे जा रहे थे, और जो 6 बच्चे थे वो बहुत शरारती, कोई किसी की टोपी उतार के ट्रेन से बाहर फेंक दी, किसी की चप्पल उठा के ट्रेन से बाहर फेंक दी। तो लोगों ने कहा भी इसको समझाओ, लेकिन वो चुप करके यूँ सर करके बैठा हुआ है। तो 6 बच्चों ने धमा चौकड़ी मचाई हुई है और जनाब पूरे डब्बे को सता के रख दिया। तो एक बंदे ने तंग आकर उसका कंधा पकड़ा, भाई क्या करते हो, इन बच्चों को कौन संभालेगा, हमारे सर पे चढ़े हुए और इतना तंग कर दिया, मेरा नुकसान कर दिया, ये नुकसान कर दिया, इनको संभालो। कहने का बात ये है कि दूसरे शहर में मेरी बीवी यानी इन बच्चों की वालिदा, उनका इंतकाल हो गया है। अब ये जब उधर जाएंगे तो इनके ऊपर जो सदमा गुजरेगा मैं अपने चश्मे तसव्वुर में देख रहा हूँ। मुझ में हिम्मत नहीं है इनको मना करूँ कि बेटा शरारतें ना करो। चुनाचे अब क्या हुआ, अब वो लोग जो कि बच्चों को मार रहे थे, गालियाँ दे रहे थे, वही गोद में बिठा रहे हैं बच्चों को, वही बच्चों को टॉफ़ियाँ दे रहे हैं, वही बच्चों को खिला रहे हैं कि उनके ऊपर सदमा आने वाला है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर किस्म की इन्फॉर्मेशन हमें हो, लिहाजा किसी दूसरे के बारे में अगर उसकी गलत हरकत देखी है तो फौरी तौर पर फैसला न करें कि भाई ये देखो ये कितना घटिया इंसान है, ये देखो ये कितना बुरा इंसान है। अगरचे आप उसकी बुराई को अपनी आँखों से देख रहे हैं, लेकिन उसके बारे में फ़ैसला करने का कोई हक मुझे और आपको नहीं है। चुनाचे यहाँ पर भी ये जो औरतों ने
عزیز مصر کی بیوی کے بارے میں جو فیصلہ کیا وہ بھی انتہائی غلط تھا، وہ ثابت بھی ہوا، قد شغفہا حبا، کہ یہ اس کے عشق میں پاگل ہوئی پڑی ہے، کیونکہ انہوں نے حضرت یوسف کو ایک عام سا غلام سمجھا، ایک عام سا غلام سمجھا جو کہ باہر سے آیا ہوا غلام ہے، اس کی نہ شکل ہوگی نہ صورت ہوگی، انا لنراہ فی ضلال، ہم دیکھ رہے وہ کھلی بے وقوفی کر رہی ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے بھی یہی بے وقوفی کی، اور یہی بے وقوفی ان کو لگا کہ ہم بالکل عقل والا کام کر رہی ہیں۔ چنانچہ فلما سمعت بمکرہن، جب انہوں نے زلیخا نے ان لوگوں کی باتیں سنی تو غصہ چڑھ گیا۔ چنانچہ کسی بھی بندے کی عزت پہ آپ انگلی اٹھائیں گے تو اس کو غصہ آئے گا، اور کسی کی عزت پہ انگلی اٹھے اور اس کو ٹینشن ہو، پریشانی ہو، غصہ آئے، یہ کوئی خلاف شرع بات نہیں ہے۔ ارسلت الیہن، انہوں نے کہا جی آ جاؤ، آپ کی دعوت ہے، کھانے پہ دعوت ہے آپ کی۔ اعددت لہن متکا، اور ان سب کے لیے انہوں نے گاؤ تکیے لگائے، کوئی سیٹنگ ارینجمنٹ کیا کہ آپ لوگ بیٹھ جائیں۔ وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ، اور سب کے سامنے فروٹ رکھا، بعض روایت میں کیلے تھے، لیمو تھے، بعض روایت میں کچھ اور فروٹ تھا، تو چاقو رکھے اور فروٹ رکھا کہ یہ اس کو کاٹیں گی، چنانچہ انہوں نے پکڑا اور کاٹا۔ قالت اخرج علیہن، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا چلا ان کے سامنے سے گزرنا، چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام گزرے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام گزرے تو یہ خواتین لیمو کاٹ رہی تھیں یا پھل کاٹ رہی تھیں، پھل کٹا، اور پھل کٹنے کے بعد چلتے چلتے ہاتھوں پہ پھل پھرتا گیا اور پورے ہاتھ کو کاٹتا کاٹتا نیچے تک چلا گیا، اور جب حضرت یوسف کو دیکھا تو منہ سے نکلا حاشا للہ، ہائے اللہ۔ حاشا للہ ایک عربی کا لفظ ہے جس کا ترجمہ عربی میں ہی کیا جاتا ہے، لیکن ہماری زبان میں کسی حیرت انگیز چیز ہوئی جیسے یہ اس طریقے سے کہتے ہیں، تو حاشا للہ، ہائے اللہ، ایسے یہ کلمات عربی میں اس کا ترجمہ ہے، ہائے اللہ، ما ھذا بشر، یہ تو بندہ ہو نہیں سکتا، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی سراپا تقدس و سراپا شرافت ہے، یہ انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن ایسا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کا چہرہ، اس میں ملاحت اور خوبصورتی ایسی زیادہ تھی کہ یہ لوگ بے خود ہو گئے، تو جب اپنے ہاتھ کاٹ گزری اور حضرت یوسف کے حسن کے سامنے ہار گئی تو پھر کہنے لگی، قالت فذلکن الذی لمتننی، یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ، صرف ایسا نہیں کہ اس کا چہرہ ایسا ہے بلکہ اس کا دل کیسا ہے، وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِي، میں فرسٹ لیڈی ہوں، میں اپنے ملک کی فرسٹ لیڈی ہوں، اور ملک کی فرسٹ لیڈی جو ہوتی ہے ظاہر بات ہے وہ ان پڑھ گوار ہوگی، وہ دل پھینک قسم کی عورت ہوگی چالاک ہوشیار اور ایسے اگر آپ زندگی بھر خواتین کو پہچاننے والے ناول پڑھتے رہیں تو تب بھی آپ خواتین کو نہیں پہچان سکتے، نہ آپ پہچان سکتے ہیں نہ میں۔ اور مزے کی بات، جو خواتین خود ایسی ہوں جو ناول لکھنے والی ہوں خواتین کے بارے میں، وہ خود خواتین کو نہیں پہچان سکتی۔ ہر عورت کا مزاج ایک الگ مزاج ہے، ہر عورت کا معاملہ ایک الگ معاملہ ہے۔ میں آپ کو ایک مزے کی بات، ہمارے پاکستان ہندوستان کی عورتیں تو حوریں ہیں، سمجھ رہے ہو، میں نہیں کہہ رہا تھا، تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جو کھلاؤ کھا لیتی ہیں، اگرچہ بعد میں جوتا مارتی ہیں، لیکن جو کھلاؤ کھا لیتی ہیں، بعد میں منہ بھی بناتی ہیں لیکن راضی رہتی ہیں۔ اگر آپ لے کے آؤ تو خوش ہو جاتی ہیں، اگر آپ کچھ کھلا دو تو اس پہ خوش ہو جاتی ہیں، ہے نا جی۔ میں آپ کو بتاؤں، میرے ایک دوست ہیں کسی دوسرے ملک میں ہوتے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا اس ملک کا، تو وہاں پر انہوں نے شادی کی اسی انگریز خاتون سے جو کہ مینٹور ہے۔ مینٹور سمجھتے ہیں؟ یعنی وہ عورت جو دوسری خواتین کو سمجھاتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہاں پاکستان میں ان کی شادی ہوئی تھی، اتنے تحمل والے انسان کہ ان کی بیوی نفسیاتی مریض، لیکن اس کے باوجود انہوں نے رشتے کو 11 سال نبھایا۔ نفسیاتی مریض بیوی کتنا تنگ کرتی ہوگی آپ تصور نہیں کر سکتے۔ 11 سے 12 برس انہوں نے رشتے کو نبھایا، اس کے بعد اس نے خود کھلا لی تو انہوں نے دی، اور وہاں اس ملک کی خاتون جو کہ مینٹور ہے، عالمہ ہے،
عالمہ ہے اور انہوں نے جنرل فزیشین کے اندر ماسٹر کیا ہوا، یعنی اتنی بڑی ڈگری ہوئی، اور خواتین کو سکھاتی ہیں، 2 گھنٹے کے سیشن لیتی ہیں، دوسرے ملکوں میں جا کے خواتین کو سمجھاتی ہیں، سکھاتی ہیں کہ تم نے شوہر کے ساتھ کیسے رہنا ہے، تم نے گھر کو کیسے چلانا ہے، تم نے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ 6 مہینے میں طلاق لے کے بیٹھی ہوئی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ 6 مہینے میں طلاق لے لی۔ فیصل بھائی میں پاگل ہو گیا ہوں، ہم نہیں رہ سکتے ان عورتوں کے ساتھ، یہ جو باہر ملک کی خواتین، ہم نہیں رہ سکتے، ان کو جو مرضی کھلا دو، ان کو جو مرضی، اتنی بڑی قربانی دے کے آپ جاؤ گے، آپ کی ذمہ داری تھی، آپ کو کرنا چاہیے تھا، میں آپ کو تھینک یو نہیں کہوں گی، میں آپ کو شکریہ نہیں کہوں گی، آپ کی ذمہ داری تھی، آپ نہیں کرتے تو میری آپ سے جھگڑا ہوتا، میں 111 پہ کال کرتی، آپ کو سیدھا کر کے رکھ دیتی۔ تو یعنی وہاں پہ شکریہ تھینک یو تو کچھ بھی نہیں ہے، ادھر ادھر کی باتیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ خواتین کے مزاج کو نہیں سمجھ سکتی تو مرد کہاں سے سمجھ سکیں گے، سمجھ رہے ہیں جی۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا نے ان خواتین کے مزاج کو سمجھا، اور خواتین کے مزاج کو سمجھنے کے بعد وہ یعنی ایک عام خاتون کی بات کر رہا ہوں، تو جو فرسٹ لیڈی ہوگی اس کا مزاج کیسا ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی ایکسٹرا آرڈنری قسم کا مزاج، اتنا بڑا اس کا مزاج، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کے اوپر قابو نہیں رکھ سکی، تو سمجھ لے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو مقابلہ تھا وہ کس ٹکر کا اور کس قدر سخت مقابلہ تھا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ایک اور بات کہ ان خواتین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور برداشت ہی نہ کر سکی، اپنے ہاتھ کاٹتے چلے گی، ان کو پتہ ہی نہ چلا، جبکہ زلیخا تو روز دیکھتی تھی جی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان عادی ہونا چاہے تو بڑی سے بڑی چیز کا عادی ہو سکتا ہے، سخت سے سخت چیز کا عادی ہو سکتا ہے، نرم سے نرم چیز کا عادی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ زلیخا نے اپنی غیرت پر نہیں لیا، وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِي، میں ہار گئی، میں نے اس کو بہلانے کی کوشش کی، لیکن یہ دل کا کیسے فَاسْتَعْصَمَ، یہ محفوظ رہا۔ لیکن اگر یہ ایسا نہیں کرے گا تو میں پھر اس کو یا تو جیل میں ڈالوں گی یا پھر ذلیل و رسوا کر دوں گی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے رد میں، اس کے جواب میں چند باتیں کہیں، انشاءاللہ اس کا ذکر آئندہ ذکر کروں گا۔ اللہ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔